بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد کے معروف پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، روحانی، معاشی، معاشرتی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800111777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، اتحاد عالم اسلامی کے داعی اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والے، روایت اور درائز سے بات کرنے والے، دلیل سے بات کرنے والے، میری مراد مفتی مولانا محمد اسحاق صاحب ہیں، جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرماتے ہیں۔ جی مولانا، ہمیں سب سے پہلا سوال موصول ہوا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ رحمت و سعادت کی گھڑی پوری رات پر محیط ہے یا وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، جبکہ قرآن عظیم میں تو پوری رات کا ذکر مبارک ہے؟ وضاحت فرما دیجیے۔ جیسا آپ نے خود لکھا کہ وہ پوری رات جو ہے نا وہ برسوں والی رات، کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا کہ بس وہاں چبکے میں گزر جاتا، شام سے لے کر فجر ہونے تک، حتیٰ مثلا فجر جو ہے اس وقت تک وہ برسیں رہتی ہیں، اور وہ رات جو ہے اس میں ملتی ہیں لوگوں کو۔ اس لیے جس جس علاقے میں وہ رات آئے گی، بالفرض سال 21 ہو اگر لیلۃ القدر، تو جب جب وہ رات کسی علاقے میں آتی جائے گی، شام سے اس علاقے میں ملیں گی۔ اس لیے بعض لوگ جو پریشان ہوتے ہیں نا، کسی وقت کئی رات ہوتی ہے، دن ہوتا نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو یہ کام ہوگا، تاریخ تو ظاہر ہے آگے پیچھے علاقوں میں ہوتی ہے، مگر تاریخ تو 24 ستمبر ایک ہی رہتی ہے۔ اس لیے یہ کوئی بات نہیں، یہ سوال خام مفسرین نے پیدا کر لیا، بات کچھ نہیں تھی۔ مطلب ہمارے علماء کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے رہتے نہیں، غلط کہتے ہیں، بالکل نہ ہے۔ کلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آپ نے بھی کتاب میں تفسیر میں یہی دیکھا ہے کہ یہی لکھا ہے کہ لمحے کے لیے پوری رات وہ برکت والی ہے، اور دینوں وہ رات کسی علاقے میں آتی جائے گی، وہاں وہ برکتیں نصیب ہوتی جائیں گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی ہے لیلۃ القدر ہی کے حوالے سے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے، واضح فرمائیں۔ لیلۃ القدر تو ایسی رات ہے نا جس کو قدر کی رات کہا گیا۔ اب قدر کے دو معنی لوگوں نے کیے، ایک تو عظمت کی وجہ سے، جیسے وما قدر اللہ حق قدر، قدر کا معنی عظمت بھی ہوتا ہے، تو اس لیے لیلۃ القدر کا معنی ہوا بڑی عظمت والی رات، بڑی شان والی رات۔ دوسرے لوگ قدر کا معنی تقدیر کا لیتے ہیں کہ یہ تقدیر کی رات ہے، سال بھر کے لیے جو ہوتا ہے پروگرام، فیہا یفرق کل امر حکیم، جو حکمت پر مبنی فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رات میں فرماتے ہیں۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، قرآن نے عظمت کا بھی ذکر کیا، اور عظمت تو اتنی بیان فرمائی خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، برابر نہیں بہتر ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنوں میں نوافل پڑھے جائیں، ساری رات جاگنے کی ضرورت نہیں، تہجد کی فکر کر لیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو استخارہ ہے جی، یہ جو آج کل ایک ٹی وی چینل پہ چل رہا ہے کہ جی بس آپ جو سوال کریں وہ استخارہ کر کے جواب دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں ہم آپ کو کچھ سوال بتائیں اور آپ اس کا استخارہ کر کے چلیے جواب دیں؟ آپ بتائیے تھوڑا سا محبت کے ساتھ، آپ کے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں چلیے میرے بھائی، استخارے کے ساتھ لوگوں نے کچھ ایسی باتیں ملا لی ہیں جن کا دین میں کوئی وجود نہیں۔ یہ تو جو ہے نا کہ وہ کرتے، وہ تو کاروبار ہے، الگ بات ہے۔ جو ہمارے یہاں بھی لوگ سمجھتے ہیں نا کہ نماز استخارہ پڑھی جائے اور دائیں پہلو پر لیٹا جائے تو رات کو خواب آئے گا، کوئی اشارہ ہوگا، اگر ایک دن نہیں تو 7 دن تک تو کرے، یہ باتیں بھی ساری جعلی ہیں۔ غیب کا راز جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے پردہ نہیں اٹھائے گا، کوئی نہیں جانے گا کیا ہونا ہے۔ یہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو نہیں بتایا سوائے شاذ و نادر موقعوں کے، ہمیں کیا بتائے گا؟ صرف یہ حکم ہے کہ اگر تم کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو اپنی عقل سے بھی کام لو، مشورے بھی کرو، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا۔ کوئی رات نہیں سونا، نہ دن کی قید ہے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر وہ دعا جس کا مفہوم ہی ہے کہ اللہ تو سب کو جانتا، ہم کچھ نہیں جانتے، اگر یہ کام دنیا اور آخرت میں میرے لیے بہتر ہے تو ہونے دے اور اس میں برکت دے۔
اور اگر یہ کام نقصان دہ ہے تو اس سے ہماری توجہ ہٹا دے، اچھے کام کی طرف ہمیں متوجہ کر دے. یہ خلوص نیت سے اللہ کے حوالے اپنے کو کر دینا اور یہ دعا کرنا، اس کا نام استخارہ. اس کے ساتھ کہیں نہیں آیا صحیح حدیث میں کہ لیٹو اور خواب میں آئیں گی. اب کئی لوگ بتاتے ہیں ہم نے استخارہ کیا تھا، یہ خواب میں آئیں گے. یہ چیزیں بھی اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے. سنت میں جو استخارہ وہ صرف یہ کہ یہ دعا ہونی چاہیے بالکل تفویض اللہ کے ساتھ کہ اللہ ہم نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، کام بہتر ہے تو ہونے دے، نہیں تو اس میں روڑا اٹکا دے. اگر ہو جائے گا پھر سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا، نہیں ہوگا تو سمجھنے نہیں بہتر تھا ہم نے دعا جو کی. یہی صرف استخارہ دین میں، اور کوئی نہیں بتا سکتا، نہ قرآنی استخارہ نہ تسبیح کا استخارہ. یہ ساری چیزیں لوگوں نے خود بنائی ہیں. اور کئی لوگوں نے میرے سامنے استخارے کرائے بڑے بڑے مفتیان اعظام سے، امیر لوگوں نے اپنے بچوں کے ساتھ، اور طلاقیں ہی ہوتی گئی. اور پھر جب پوچھا حضرت صاحب یہ کیا استخارے میں غلطی ہوگی، تو لوگ دھکے کھاتے پھرتے ہیں. غیب کا پتہ کون دے گا؟ کوئی نہیں جانتا. جی جی پیارے بھائی. جی جی مولانا لیلۃ القدر کے بارے میں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی. جی بھائی یہ جو ہے یہ تراویحاں پڑھنا یہ سنت ہے کہ نہیں؟ تراویح؟ ہاں جی تراویح سنت ہے، آپ پڑھا کریں. پڑھا کریں. بھائی ایک اور بات، ہاں ہاں. یہ جو میرے پیپروں میں نا کامیابی نہیں ہوئی، اس کوئی اچھا سا تصویر وغیرہ بتائیں. اچھا پیپروں میں یعنی امتحان کس چیز کا دیا تھا؟ امتحان آپ نے میٹرک کا دیا تھا. میٹرک کا دیا. جی کچھ میٹرک کر دیا، اس میں ناکام ہو گیا. اللہ مہربانی فرمائے. ایک تو میرے بچے یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے آپ کو کتنا دکھ ہے، رنج ہے کہ میں کامیاب نہیں ہوا، حالانکہ ظاہری امتحان ہے، چلو اس سے کوئی آپ دوزخ میں نہیں چلے گا، اللہ رحم فرمائے، پھر بھی کوشش کر سکتے ہیں. ایک تو آپ سب لوگ جو سن رہے ہیں بہن بھائی، اس امتحان کا بھی سوچیں نا جس میں جو فیل ہو گیا پھر نہیں موقع ملے گا. کوئی آخرت کی تیاری بھی کرنی چاہیے. رہ گیا یہ امتحان آپ کا میٹرک کا، تو اس کے لیے آپ یہ کیا کریں نا کہ تیاری پوری طرح کیا کریں. اور سورت ابراہیم 13ویں سپارہ میں سورت ابراہیم اس کی 4 آیتیں میرا بچہ صبح اور شام ایک ایک بار پڑھا کریں. انشاءاللہ حافظہ قوی ہوگا، جو پڑھیں گے آپ یاد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ علم دے گا. سورت ابراہیم کی پہلی 4 آیتیں. 13واں پارہ. 13واں پارہ. کس کے بعد پڑھنا ہے؟ سورت ابراہیم صبح بھی اور شام بھی 4 آیتیں اس کی پہلی پڑھنی ہے. ایک بار ہی صرف پڑھنی ہے. ایک بار ایک بار پڑھیں گے نا، آیتیں 4 پڑھنی ہے اور پڑھنی ایک ہی دفعہ. ایک ہی دفعہ صبح اور شام. اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی لیلۃ القدر کے حوالے سے بات جی. اور اس کی اہمیت کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کی بلائیں. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جنگ سے بول رہا ہوں. جنگ سے. جی فرمائیے. پوچھیں بھائی. روزے سے مسواک گیا ہے؟ جائز ہے مسواک ضرور کیا کریں. اس میں جو کہتے ہیں نا آج کے دن کے بعد مکروہ نہیں، سب غلط ہے. سورج غروب ہونے تک آپ جتنی مرتبہ جی چاہے کریں، مسواک اچھی ہے. اس کے علاوہ عورتیں آیا کہ جمعہ گھر میں پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں؟ جمعہ عورتیں گھر پہ پڑھ سکتی ہیں. جس طرح ہم پڑھتے ہیں اسی طرح عورتیں جمعہ پڑھیں. نہیں آپ نے یہی پوچھا نا گھر پہ عورتیں کیا جمعہ پڑھ سکتی ہیں؟ جی مسجد میں جس طرح امامت بات سمجھ گئے. آپ گھر پہ پڑھنے کی بات پوچھ رہے ہیں نا، عورتوں کی صرف. جی جی. ہاں تو میرے بھائی جمعہ اور عید جو ہے نا یہ عورتیں نہیں الگ پڑھ سکتی، یہ مرد کے پیچھے جا کر پڑھنا ہوگا. جی. امام جو ہے نا مرد ہی کرائے گا، وہی خطبے دے گا، وہاں جائے، عیدگاہ میں جائیں، جو مسجد میں چلی جائیں. یہ گھروں میں جمعہ نہیں پڑھ سکتی، نہ خطبہ دے سکتی ہیں. ظہر کی نماز کی جماعت کرا سکتی ہیں صف کے اندر ہی کھڑی ہو کر. آگے سمجھ. اس کے علاوہ جمعہ اور عیدین نہیں پڑھا سکتی. ٹھیک. اس کا کوئی حوالہ نہیں. اس کے علاوہ جب ہم اعتکاف کی نیت سے بیٹھتے ہیں، منہ پر پردہ ڈال لیتے ہیں، پردے میں بیٹھ جاتے ہیں، آیا کہ ہم دوسرے عورتوں سے مردوں سے باتیں کر سکتے ہیں؟ کسی ضروری بات کرنی ہو آیا کہ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بیٹھے ہوئے آپ اعتکاف میں جو منہ پر پردہ ڈال لیتے ہیں اور بات نہیں کرتے، یہ سارے گناہ کے مرتکب ہیں. نہ منہ پر پردہ ڈالنا چاہیے، منہ ننگا رکھنا چاہیے، لوگوں سے ملنا بھی چاہیے. مسجد میں لوگوں کے آمنے سامنے آئے، کوئی اتنا چھپنے کی ضرورت نہیں. بلکہ کئی نیک لوگ جو تھے ان کے جب میرے بھائی یہ طریقے تھے کہ وہ خیمہ بھی نہیں لگاتے،
کوئی جانماز تک مسجد میں نہیں بچھاتے تھے، اس طرح چھپے رہتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کوئی اعتکاف بیٹھا ہی نہیں۔ باقی رہ گیا کہ بات نہ کرنا، بات تو رسول کریم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ آئیں، حضور دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر ان کو گھر تک چھوڑنے گئے، اس لیے باتیں کرنے میں کوئی عرض نہیں۔ یہ اتنا جو زبان کو بند کر لیتے ہیں نا کہ بات بھی جو ہے نا لکھ کر دیتے ہیں، اور لوگوں سے بھی جو سنتے ہیں کہتے ہیں لکھ کر دے دو، یہ دین میں سارا غلو اپنی طرف سے گڑ لی آئے باتیں۔ اسلام میں ایسا اعتکاف کوئی نہیں ہے، بات بھی کرنی پڑے مناسب تو کریں، ویسے تو مسجد کا احترام ہی کرنا نا کہ اللہ کا گھر ہے، آپ اعتکاف میں ہیں، نیک باتیں کریں، فضول جی۔ بڑی مہربانی مولانا صاحب، شکریہ، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔ اللہ مہربانی کرتا ہے جی۔ ليلۃ القدر کے حوالے سے آپ ليلۃ القدر کے حوالے سے تو بات ہوگی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے بارے میں بہت تاکید فرمائی ہے، قرآن نے 1000 مہینے سے بہتر کہا، تو آپ بھی یہ بار بار کہتے تھے کہ تلاش کرو، مگر جیسے میں نے ایک پہلے بات کہی نا، ایک اور پتے کی بات بھی کہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، نارنگ منڈی کے قریب کچھ لیور سے بول رہے ہیں۔ نارنگ منڈی سے بات کر رہے ہیں بھائی۔ ماشاء اللہ، پوچھیں بھائی۔ یہ اعتکاف کے بارے میں سوال ہے، جی، یہ عورتیں مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں، گھروں میں کر سکتی ہیں؟ اس میں اعتکاف مسجد میں کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، بہتر ہے، مگر گھر میں بھی بیٹھ جائیں تو ٹھیک۔ اس کے لیے دلیل؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب سے پتا چلا نا کہ وہ مکہ میں تھی تو مسجد حرام میں انہوں نے اعتکاف نہیں کیا، مینا میں ہی نا ہرا کے پاس ہی انہوں نے خیمہ لگوا لیا اور وہاں بیٹھی نہیں، اس سے گئی تھی نا عمرہ کے لیے، تو اس سے پتا چل گیا کہ عورتوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مسجد میں ہی آئیں، وہ اپنے گھروں میں بھی بیٹھ جائیں تو درست ہے۔ اچھا جی۔ ہاں، یہ بالکل نا حوالہ جو ہے موجود ہے، جس کی وجہ سے پتا چل گیا کہ عورتوں کے لیے مسجد میں حاضری ضروری نہیں۔ اچھا جی۔ جی۔ تو اس کا ثواب اعتکاف کا جی جی ثواب؟ ثواب ملے گا بالکل۔ نہیں، اس کا کیا ثواب ہے؟ یہ جو حدیث ہے نا 2 حج 2 عمروں کے بارے میں، اس کے نہیں، یہ نہیں ٹھیک، یہ ٹھیک نہیں حدیث؟ نہیں نہیں، یہ بھی ضعیف ہے، جس میں اور باتیں آتی نا کہ سارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ ہاں، جیسے امام محمد ابن حنبل نے کہا نا، اور مغنی میں ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، 1 سال اگر نہیں کیا تو پھر شوال میں 20 دن کیا، مگر یہ فضیلت میں کوئی حدیث ثابت نہیں۔ جیسے قربانی ہے کہ وہ کرتے رہے آپ، بڑا اجر ہے، مگر قربانی کی فضیلت میں بھی جتنی روایتیں ہیں کہ یہ اتنا اجر ملتا ہے، اتنا ہر بال پر نیکی ملتی ہے، سب کی لیسا فی فضل الاضحیۃ حدیث صحیح، اس کے بارے میں بھی کوئی صحیح حدیث نہیں، یہ اعتکاف کے بارے میں بھی نہیں۔ باقی کیونکہ اللہ کے رسول نے کیے ہیں، قرآن نے بتائے، اجر تو اللہ کے ہاں بہت ہے، جتنا جی چاہے گا دے گا، مگر ہمیں حدیثیں نہیں یہ بیان کرنی چاہیے، ثابت نہیں۔ جو 3 خندقوں کی بات ہے کہ ایک دن اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھے، 3 خندقوں کے برابر اللہ دوزخ سے دور کر دیتا، یہ چیزیں ثابت نہیں۔ ہمیں بہت لحاظ رکھنا چاہیے نا کہ نبی علیہ السلام کی نسبت سے کوئی کمزور بات نہ ہم کہہ بیٹھے۔ جی۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز جنازے کے بارے میں جی، یہ کل کر لیجئے، کل کر لیجیے۔ آپ کے کل 3 کر سوالوں لیں۔ کے جواب ہم نے دے ہوگا دیے ہیں۔ میرے بھائی، کل انشاءاللہ پھر ملاقات، ایک تو ملاقات ہو جائے گی، دوسرا پھر دوسرے لوگوں کو بھی اب وقت مل جائے۔ ضرور انشاءاللہ جی۔ بہت شکریہ۔ جی۔ ایک بھائی نے روزمرہ کے معاملات کے حوالے سے آج کل جو مساجد کے اندر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں اسامہ بات کر رہا ہوں۔ جی جی، میرے 2 سوال ہیں، روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ ہاں جی۔ یعنی وقت کا کتنے پوچھ سال رہے کی ہیں، عمر میں فرض ہوتا ہے؟ عمر کا پوچھ رہے ہیں؟ عمر اسامہ بچے، جب آدمی اتنا ہو جائے بڑا کہ وہ روزہ صبح سے شام تک رکھ سکے، رکھ لے تو اس کو تکلیف نہ ہو، نباہ ہے تو پھر شروع کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، صحیح یہی ہے کہ سال نہیں دیکھنے چاہیے، برداشت دیکھنی چاہیے۔ جب برداشت کرنے لگے تو شروع کر دینا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا۔ تو دوسرا سوال کیا ہے آپ کا؟ کیا دوسرا سوال؟ سوال، نماز کتنے سال کی عمر میں فرض ہوتی ہے؟ نماز جلدی فرض ہو جاتی ہے، کتنے سال کی عمر؟ 7 سال کے کو تو کہنا چاہیے پڑھے، اور 10 سال کا نہ پڑھے تو مارنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرض کہا۔ کتنے سال کی عمر میں ہوتی ہے؟ فرض کتنے سال کا؟ ہاں، فرض تو جو ہے نا بس پھر جب وہ 15 سال کا ہوتا ہے نا، 14 پورے ہو جاتے ہیں، اصل فرض تو نماز روزے وغیرہ اس وقت ہوتے ہیں نا لڑکوں پر، 15 سال کی عمر؟ 15 سال کا بالغ ہو جاتا ہے۔ اچھا، جی، چلیے، بہت شکریہ جی آپ کے کال کرنے مختلف شکریہ، مسائل اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف مساجد میں محافل شبینہ کا جو بڑے تذکر و احتشام سے اہتمام کیا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، اعتکاف کے بارے میں پوچھنا جی، کدوں بیٹھنا تے کدوں؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے۔ اعتکاف کب بیٹھنا ہے؟ اعتکاف صبح بیٹھ جانا چاہیے، صبح جو ہے نا فجر کی نماز کے بعد،
किस रोजे? रोजा 20वां रोजा जो है ना 20वां, ये रख कर आए। अब रात आ गई ना 20वीं आ जाए हाँ जी। तो रख कर रोजा आ जाए, नमाज फजर पढ़े और फिर वहीं बैठ जाए। यानी आखिरी रात है आपकी आज घर पे। आज ये सिर्फ घर रहने की कल रात सुबह है। जब फजर पढ़ने आएंगे तो बोरिया बिस्तर मस्जिद के हाँ। अंदर ले आए और वहां धरना मार के बैठ जाए। कई लोगों ने मैंने देखा हमारी मस्जिद में वो सारा अपना इंतजाम कर गए। ये जो करते हैं लोग शाम को आते हैं, ये कहीं नहीं लिखा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम का यही आया कि जब आप इत्काफ का इरादा करते हैं तो फजर की नमाज पढ़कर अपनी जगह पर बैठ जाते। वो कहते हैं 21 की रात से फजर के बैठ जाते, 20 की रात में आ जाना ईशा के बाद। कई लोगों ने यही कहा, मगर अगर अब सब तकरीबन मान गए हैं, अहले हदीस भी, देवबंदी भी, बरेलवी भी, कि 21 की रात वाला जो था ना तशरीह वो गलत है। 21 की रात फजर को बैठेगा तो 21वीं रात गुजर जाएगी, वो लैलतुल कद्र होगी तो फिर क्या होगा। इसलिए यही बात सही है जो अल्लामा सिंह जी ने बुखारी के आशिया पर शरह करके बताई थी ना कि लोगों 20 की फजर को मानो, सारा मसला हल हो जाए। 21वीं रात भी आ जाए और फजर के बाद बैठना भी पूरा हो जाए। अब तो मौलाना मोहम्मद सिद्दीक हजारवी हैं, बरेलवी आलम, ये देवबंदी हैं, तकी उस्मानी, इसी तरह हमारे यार अजीज कई, उन्होंने कसूर की तरफ कई साल से शुरू कर रखा। वो बैठते हैं फजर के बाद 20 की को बैठना चाहिए। ठीक है। सुबह बैठ जाए जिसने बैठ। उठना करो जी? जब चांद नजर आएगा तो इत्काफ तो जाएगा खत्म हो। हाँ जी। मगर इसके साथ एक और नेक अमल है जिसको कर लें लोग तो अच्छा, जिसका इमाम मालिक ने भी तज़किरा किया मुअत्ता में और इब्ने कुदामा ने भी बहुत ताबीन के फतवे बताए। और इमाम मालिक को फरमाते हैं मस्जिद नबी में देखो कोई घर जाता, एक आदमी भी नहीं जाता। जो इत्काफ बैठते हैं यहीं कपड़े मंगवा लेते हैं, ठीक है, नहाने वगैरह की सारी पाबंदियां खत्म हो जाती हैं, मगर यहाँ से ईदगाह को जाते हैं, ईद पढ़ कर घर को जाते हैं। करे तो ये करना चाहिए, बहुत अच्छी बात। अच्छा जी। अगर चला जाए कोई नहीं, उसको कोई हर्ज नहीं कहेंगे कि हराम किया उसने। अच्छा। एक मुस्तहब अमल था जो कर लेता तो अच्छा था। जी। सही। चलिए, बहुत अल्लाह शुक्रिया। कबूल फरमाए बैठने वालों का इत्काफ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो शबीने के बारे में पूछा कि इसकी क्या हकीकत है। जब अल्लाह के रसूल सलाम ने वाज़ेह फरमा दिया कि 3 दिन से कम में जिसने कुरान अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी आप कल आपकी टेलीकास्ट देखी थी और उसमें बताया था कि सूरत जो हाफजा है ना सूरत इब्राहिम की पहली 4 याद पढ़नी है कि एंड वाली 4? नहीं, पहली 4 पढ़ी। पहली 4 बेटा पढ़नी, पहली 4 पढ़ेंगे आप सुबह और शाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करके ना वहुवल अजीजुल हकीम आ जाता है चौथी आयत के खात्मे पर। जी मैं भी वहुवल अजीजुल, ये सुबह भी और शाम को भी एक बार पढ़ना। जी मैं भी बस कर रही हूँ, मैं भी पढ़ सकती हूँ। बिल्कुल पढ़ना, बिल्कुल। और कुछ तो नहीं पढ़ सकते? और नमाज के बाद भी अगर सर पर दायां हाथ रख कर ना हर फर्ज नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ लिया जाए ना, या कवियो वहुवल कवियुल अजीज, अल्लाह कवि जो है तो अल्लाह पाक बिल्कुल मेहरबानी करके हाफजे को कवि कर लें, याददाश्त ठीक रहेगी। या कवियो, ये सारे बच्चे ना हर नमाज के बाद दायां हाथ सर पर रख लें और ये कह दिया करें, या कवियो। जी बस एक मिनट। अल्लाह फजल फरमाए, खैर करे। जी। आप 3 दिन से कम में 3 कुरान दिन से कम। अब कुछ अच्छे बड़े लोग भी नेक जो है ना वो कह देते हैं नहीं रमजान शरीफ जो है इसमें नेकी का ज्यादा हुक्म है, इसलिए एक दिन में भी 3 कुरान खत्म कर लीजिए जाए। ठीक है, साफ हदीस है रसूल करीम अलैहिस्सलाम की कि 3 दिन से कम पढ़ने की आपने इजाजत नहीं दी, बल्कि फरमाया कि जो 3 दिन से कम पढ़े उसको कुरान से फिर क्या समझ आएगी, कुतरता जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? ये बात कीजिए। जी जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जनाब फारूक अहमद हूँ, तहसील डस्का से, जी जी नेत्रा वाली से। जी जी। हाँ जी। पूछे मेरे भाई। अच्छा तो आप सुनाए क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। क्या कैसा है कि हमारे इधर ना एक मसला ये है कि अगर एक आदमी जी अगर एक आदमी जो है ना वो कि इशा की जो है ना फर्ज बाद जमात नहीं कर सका जी तो बाद में वो अपने फर्ज के अदा करके तो सुनते वगैरह और तरावियों में शामिल हो सकता है कि नहीं? अगर जमात से रह गया तो वो फर्ज अपने पढ़ कर तरावी में शामिल हो जाए, वितर भी उनके साथ पढ़े। अच्छा हाँ, तो बेहतर जो है वो उनके साथ पढ़ सकता है।
پڑھ سکتا ہے، یہ اپنی طرف سے بنائی باتیں کہ جس نے فرض نہیں جماعت کے ساتھ جی پڑھے وہ وطر نہیں پڑھ سکتا. اچھا ٹھیک ہے. کہیں نہیں بات آتی. جماعت اب جی اپنی نماز پڑھ کر جتنی ملتی ہیں ساتھ پڑھے اچھا اور ٹھیک ہے. وطر بھی ان کے ساتھ پڑھے. صحیح ہے جی صحیح ہے. ہاں اللہ خیر. تو دوسرا سر ایک اور مسئلہ ہے جی کہ اگر ایک جو ہے نا گھر کا جو ہے نا فرد جی وہ اگر کہ عید سے کوئی 8-10 دن پہلے کہیں اپنے اور کسی کے عزیز کے پاس جائے جی تو اس کا فطرانہ جو ہے وہ دینا ہوگا یا نہیں؟ یعنی کون دیں گے؟ جن کے ہاں مہمان ہیں وہ دیں گے یا جن کے گھر کا فرد ہے وہ دیں گے؟ ہاں جی. فطرانہ تو بچہ کسی نہ کسی نے دینا، گھر والے دے دیں تب بھی بڑی ذمہ ہو جائے گا. اگر وہ نہیں دیتے تو جن کے ہاں مہمان ہے نا، اچھا اگر عید کی رات سے پہلے کو کسی کے گھر مہمان چلا جائے وہاں ٹھہرے تو پھر ان گھر والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کا فطرانہ دے. اچھا جیسے اس کو کھانے کھلا رہے ہیں نا ٹھیک ہے. اس کا فطرانہ بھی دے. اچھا یہ ٹھیک. یار میں آ جاتا نا اس وقت ان کے گھر کا فرض ہو جاتا ہاں ہے، بالکل وہیں ٹھیک. کھا پی رہا ہے وہ دے دیں فطرانہ. صحیح ہے صحیح ہے. چلیے بہت شکریہ بھائی آپ کے کال. اللہ ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے. اللہ خیر کرے. اب دیکھیں انہی دنوں مضمون میں پڑھا اپنے ایک بھائی کا تو انہوں نے کچھ جواب بنانے کی کوشش کی کہ رمضان شریف میں قرآن ایک آدمی نے اتنے پڑھے ہیں قرآن ایک دن میں، تو یہ باتیں درست نہیں. صحیح وہی ہے جو امام ذہبی رحمۃ اللہ نے بہت پیاری بات کی، وکی ابن الجراح کا وہ لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ اتنے قرآن ختم کرتے تھے ایک دن میں. تو بعد میں لکھنے کا اللہ وکی پر اگر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ سنت رسول کریم یہ صلاح ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، 3 دن سے کم نہیں کرنا. وکیل کو بھی اچھی طرح یاد کیا کہ اگر وہ کرتے تھے تو ان کی یہ بات ٹھیک نہیں تھی، مگر ہیں وہ بہت اعلیٰ اور اونچے بزرگ، مگر ہم سنت کو سوتی سمجھتے. تو امام ذہبی کی بات سونے کے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے کہ کسی بزرگ کا کوئی مسئلہ غلط ہو تو پورے ادب سے کہو کہ وہ ہے نیک امام ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، مگر یہ بات اس کی درست ہے. انہوں نے کہا سنت جو ہے نا 3 دن سے کم نہیں، مسئلہ وہی رہے گا. وہ کی اگر کرتے تو اللہ اجر دے ان کے لیے. آج کل اس کو بڑا دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے، محافل شبینہ کو، نہ مساجد کو سجایا اور لائٹنگ کی جاتی ہے. قرآن مجید کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں اور کیا شغل بنا رکھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان سلفی رحمانیہ دارالکتب سے بات ہاں کر رہا ہوں. سلفی صاحب بتائیں نا کیا آ رہا ہے. الحمدللہ. آپ پوچھیں جو پوچھنا. میرا سوال تھا جی، 2 سوال ہیں. جی ایک تو یہ ہے کہ موتکف جو ہے اعتکاف کرنے والا وہ کب اپنے حجرے میں مسجد میں داخل ہو یا مسجد میں کب آئے وہ، اور دوسرا ہے کہ عورت مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں گے. یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں مگر آپ کو نہیں نا پروگرام لائیو جو نہیں اس لیے آپ نے نہیں سنا. مسجد میں تو آنا چاہیے سلفی صاحب 20 تاریخ کی فجر کو. اب جیسے 20ویں رات ہے نا آج ہے، ہاں جی تو صبح جو ہے نا روزہ رکھ کر آ جائے، نماز فجر پڑھ کر بس یہیں بیٹھ جائے، پھر نہ جائے. صحیح اور سچی بات یہی ہے کیونکہ حدیث پاک میں کہیں نہیں آتا کہ شام کو آ جائے رات وہیں 21ویں کی گزارے، یہ اپنی طرف سے بنائی. شام کا تو کہیں ذکر ہی نہیں. صاف حدیث پاک میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا ارادہ کرتے تو نماز فجر پڑھ کر اپنے اعتکاف کی جگہ. اب وہ کچھ لوگوں نے سلفی صاحب سمجھا ہمارے جو پیچھے پہلے تھے کہ وہ 21 کی فجر ہے، تو فجر تو انہوں نے مان لی، مگر یہ غلطی ہوگی کہ 21ویں رات اگر گزر گئی وہ ہوئی لیلۃ القدر، تو آپ اس کی تلاش کے لیے گئے تو وہ تو جاتی رہی. اس لیے اب تقریباً میں نے دیکھے ہیں سب کے رسالے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب مان گئے ہیں کہ 20 کی فجر جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، فجر بھی ہو گئی اور 21ویں رات بھی خیر سے مل گئی. 20 کو بیٹھنا چاہیے بالکل فجر کو بیٹھے. جی رمضان بھائی. دوسرا سوال تھا کہ عورت کیا مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے یا گھر میں بھی بیٹھ سکتی ہے؟ مسجد میں اگر انتظام ہو نا کوئی اچھا کوئی خطرہ نہ اور وہاں انتظام ہو ہر طرح کی صورت تو عورتیں بیٹھی ہوئی تو بیٹھے مسجد میں، بہت اچھی بات ہے. مگر گھر میں بھی بیٹھ سکتی، گھر میں کوئی جگہ مقرر کر کے وہاں ہی بیٹھ جائے نا، یہ بھی ٹھیک ہے. گھر میں بیٹھ سکتی ہے. میں نے ابھی حوالہ دیا کہ حضرت عمر بن عائشہ صدیقہ مکہ گئی تھی تو مسجد میں نہیں بیٹھی، وہ حرا کے پاس مینا میں انہوں نے خیمہ لگوا لیا، وہاں ہی اعتکاف کر لیا تھا. اس لیے عورتیں اگر گھروں میں بھی بیٹھ جائیں نا تو جائز. جزاک اللہ. جو دور ہے اب اس میں بہتر یہی ہے، خطرے بہت ہیں. ہاں جی جزاک اللہ. جی بارک. جی مولانا جی. شبینہ کی بات تو مکمل ہو گئی. شبینہ بالکل غلط. جی بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے اس میں نیکی کی بجائے خطرہ ہے کہ گناہ ہی ہو. آپ بہت کئی دفعہ اس کا جواب دے چکے ہیں، جی. ایک دفعہ مرحمت فرما دیجئے. بھائی کہتے ہیں کہ میں عشاء کے فرائض سے رہ گیا، جی جب گیا تو تراویح کی نماز ہو رہی تھی،
تو کیا میں 2 رکعتیں ان کے ساتھ پڑھ کے بقایا اپنے 2 فرض پورے کر سکتا؟ آپ اس تکلف میں کیوں پڑھتے ہیں؟ جیسے وہ 2 رکھتے ہیں بعد میں آپ نے اکیلے پڑھنی ہے، پھر بھی تو گڑبڑی کرنی ہے. بہتر ہے جو صحیح مسئلہ کہ آپ الگ پڑھیں فرض، پھر ساتھ شامل ہو، ان کے ساتھ نہ شامل ہوں. یہ نفل کے پیچھے فرض جو ہے نا بہت مشکل سے کوئی مانتا ہے اس کو. زیادہ امت یہی علماء دعائی دیتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں نا. امام شافعی نے صرف مانا اس کو، مگر وہ بھی کہتے ہیں مال کرا ہے، یہ مکروہ کام، بری بات ہے. نفل پڑھ رہے ہیں تم فرض پڑھتے ہو تو فرض والوں کو چاہیے کہ الگ اپنے پڑھ لیں. پہلے تو کوشش کرنی چاہیے نا کہ پہلے جائیں. رمضان شریف کے دن ہے، جماعت کیوں برباد کی؟ اور اگر رہ ہی گئے بدقسمتی سے تو آپ الگ اپنا پڑھ لیں اور پھر شامل ہو، پھر وہ تراویح اور وتر ساتھ پڑھیں. بارک اللہ. جی. ایک بھائی نے انعامی بانڈز کی خرید و فروخت کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، کوئی جائز نہیں، یہ انعامی بانڈ نہیں جائز. نہیں، وہ انعام کے لیے نہیں لیتا، وہ اس لیے لیتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر یہ بھی ایک کاروبار ہے کہ بینک جو ہے وہ 3 مہینے پہلے ڈیلیور کرتا ہے انعامی بانڈز مارکیٹ کے لیے، پھر 2 ماہ یا 3 ماہ تک اسٹیٹ بینک وہ بانڈ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نہیں دیتا، تو لوگ بینک سے اکٹھے خرید لیتے ہیں. پھر کبھی 101 روپے کا ہو گیا، کبھی 100 والا 105 کا ہو گیا یا 110 کا ہو گیا، مارکیٹ میں ایسے بھی بیچتے ہیں. بات واضح نہیں ہوئی؟ اب ساری بات واضح ہونا اچھے طریقے سے. یہ بات ایسے مولانا کہ اسٹیٹ بینک جو ہے نا ہاں ہر انعامی بانڈ کی قرعہ اندازی سے 3 ماہ پہلے بانڈ بیچتا ہے، دیکھتا پھر اس کے بعد نہیں بیچتا. قرعہ اندازی ہونی ہے 3 ماہ کے بعد. فرض کریں کہ آج جو بانڈ بیچے ہیں نا اس کی قرعہ اندازی جنوری میں. انعام والی بات نہیں کر رہے. ایسا ہے کہ وہ بندہ یہ کاروبار کرتا ہے کہ اسٹیٹ بینک سے وقت پر جب وہ دے رہا ہو وہ اکٹھے بانڈ لے آتا ہے 10 لاکھ کے، 20 لاکھ کے، کروڑ روپے کے. پھر جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے وقت پر 3 ماہ پہلے، وہ پھر آخری دنوں میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ 100 والا بانڈ مجھے چاہیے. مارکیٹ میں اس کا ریٹ اس وقت ہو چکا ہوتا ہے 105 روپے یا 6 روپے یا 7 روپے. کیا یہ ایسا کرنا جائز ہے؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری والدہ وا انہوں کا علاج بہت کرایا وا، بیمار رہتے نے. جی جی میری والدہ ہے نا، جی سن رہے ہیں آپ کی بات. بیماری کے بارے. ہاں ہاں ہیلو، سن رہے ہیں بات آپ کی کہ والدہ صاحبہ بیمار ہیں، پھر انہوں کا علاج بہت کروایا وا، وہ ٹھیک نہیں ہو رہے. اللہ شفا دے، اللہ تندرستی دے. کوئی انہوں واسطے پڑھائی وغیرہ؟ ہاں ان کے لیے بس یہ پڑھائی کرے نا 131 بار نا یا سلام ہو یہ لکھ لیا کرے نا، یا سلام ہو یا اپنا منہ. ہاں درود شریف اول آخر پڑھے اور یہ 131 بار پڑھ کر نا کسی چیز پر پھونک مار کر پانی وغیرہ پر وہ اماں کو پلائیں نا. جی اللہ شافی ہے، اللہ شفا دے گا انشاءاللہ. اچھا یہ صبح اور شام 2 مرتبہ کریں، صبح بھی کریں شام کو بھی کریں. اچھا چلیں، بہت شکریہ بہن. اللہ تندرستی دے، مہربانی فرمائے. جی 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 انعامی بانڈ کی بات کر رہے ہیں. انعامی بانڈ تو صحیح نہیں معلوم ہوتے جو صورت آپ نے بیان کی. ایک تو یہ ہے نا کہ بعد میں انعام نکلتا ہے، وہ کس چیز کا انعام ہے، کیا کام انہوں نے کیا ہے، تھوڑے سے پیسے لگائے اور اس طرح یہ جوئے کی طرح کی چیزیں نئے رنگ دے دی ہیں. رزق حلال تو وہ ہے نا کہ آدمی ہاتھ پاؤں ہلائے، کاروبار میں کسی میں پیسے لگائے، نفع نقصان کا خطرہ برداشت کرے، اس سے جو ملے گا حلال رزق وہ ہے. یہ جو کنارے پر بیٹھ جانا خرید کر اور پھر کوئی نکل آیا 5 روپے کا تھا یہ 100 کا آپ کو لاکھ کس سے ملے، اور کتنے لوگوں کا کاٹ کر وہ دیں گے، وہ اپنی جیب سے نہیں جاتے اندر کھاتے. پتہ نہیں کیا خرابی ہے کہ وہ پیسہ کہیں سے لاتے ہیں، تھوڑا سا آپ لوگوں کو دیتے کہ یہ لالچ سے خریدتے جائیں. اور 100 کا 105 میں 110 میں جو بیچ رہے ہیں وہ بھی سود والی بات ہے کہ جب وہ ہے 100 کا تو ریٹ بڑھ جانے کی کیا بات ہے. یعنی قرعہ اندازی کے ہونے کے بعد بھی جب واپس کیا جائے گا بینک کو تو اس کی قیمت 100 روپے ہی رہی. جی لیکن وہ درمیان میں جب تک قرعہ اندازی نہیں ہوتی اس کی ہاں سی بس پھر وہ بڑھ جاتی ہے، لوگ بڑھ جاتی. لالچ سے یعنی خرید. شرعی اعتبار سے یہ بھی سود ہی کی سود ہی ہے. یہ انعام جو ملتے ہیں نا یہ قمار ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے جناب جی کہ سود کا پیسہ جو ہے جی وہ لیٹرن تو یہ بیت الخلاء پہ لگ سکتا ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے ایک کر لیں نا پہلے ایک کہ اچھا جی ایک سوال کریں نا پھر وہ ہمیں نہیں یاد رہے گا. یعنی سود کا ٹھیک ہے پیسہ جو سود ہے کا پیسہ تو لٹرین مرانی ہے مسجد کی. ہاں جی مسجد کی یا گھر کی؟
گھر کی نہیں بنانی، نہ مسجد کی بنانی ہے. یہ ہے پیسہ جو نا غریبوں مسکینوں کا خون نچوڑا ہوا بینکوں نے، سارے ظالموں نے. اس لیے جو بھوکے مر رہے ہیں نا، بیوہ اور یتیم اور غریب، یہ ان کو دیں. ثواب تو کوئی نہیں ہوگا، شاید آپ کو معافی مل جائے، جان چھوٹ جائے. کسی کام میں نہیں. اگر آپ نے لیٹرین بنائی، خود کھاتے نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے گھر کی لیٹرین بنا لی تو بھائی وہ تو آپ نے استعمال کر لیا نا، کھا لینے کی طرح. اگر مسجد میں لگائی ایک ناپاک مال آپ نے مسجد میں لگا لیا، اس کے حقدار ہیں صرف مساکین اور غریب لوگ، ان کو دینا چاہیے. دوسرا سوال ہے جی دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے 4 رکعتیں پڑھنی ہو سنتیں، تو قرآن مجید کی صورتیں ترتیب وار پڑھی جائیں گی یا آگے پیچھے ہی پڑھی جا سکتی ہیں؟ نہیں، نماز میں جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں نا تو ترتیب کا لحاظ رکھنا کوئی ضروری نہیں. جیسے پہلے پڑھ رہے ہیں بعد میں پہلے کی طرف آ جائیں، اس کا کوئی حکم نہیں. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے پابندی لگا رکھی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لکھا کہ اللہ کے نیک بندے نے انف نے فجر کی نماز پڑھی تو پہلی رکعت میں انہوں نے نحل پڑھی، دوسری میں یوسف پڑھی. حالانکہ یوسف 3-4 صورتیں پہلے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، جہاں سے جی چاہے پڑھ سکتا ہے. یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ پہلے کس جہاں سے پڑھا تھا. ہاں پہلی رکعت گئی، آپ اب جہاں سے جی چاہے نئے طرح سے پڑھیں. شکریہ جی. زلزلہ زدگان کے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں طلحہ بات کر رہا ہوں. جی بھائی. میں نے ایک سوال پوچھا. آدمی عشاء کی جماعت میں لیٹ پہنچا، جی نے نماز پڑھ لی، ہاں اب اسے یاد نہیں آ رہا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی رکعتوں کی تعداد اس کو بھول گئی ہے ہاں جی. کہ 3 پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں. ہاں جی. تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ شک بچہ کب پڑھا اس کو، نماز کے اندر یا نماز جب پڑھ چکا تو اب پریشانی ہوئی؟ نماز پڑھ چکا تھا تب. جب نماز پڑھ چکے اور پھر شیطان پریشان کرے نا کہ تیری رکعتیں کم ہو گئی ہیں، زیادہ ہو، تو اس پر لعنت بھیجو اور نماز کو درست سمجھو. پھر نہیں کسی سوچ میں پڑھنا، پھر وہ نماز ہو گئی. اگر سلام سے پہلے ہی نماز میں یہ پریشانی ہو گئی کہ میری رکعتیں کتنی ہوئی ہیں یا کتنی نہیں ہوئی، تو اس کا حال یہ ہے کہ جب جھگڑا ہو جائے کہ 3 ہوئی ہیں یا 4 ہوئی تو سمجھ لو 3 ہوئی ہیں. 3 سمجھ کر ایک پڑھ لو، اور 4 ہو گئی یا تو پکی 4 ہو گئی یا ایک بڑھ بھی گئی ہوگی تو شیطان کا منہ کالا ہو گیا، کم نہ رہ جائیں زیادہ. اس لیے اگر نماز کے اندر شک ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں بنا علی الاقل، کہ دونوں میں سے جو کم تعداد ہے نا وہ مانو اور اس پر پھر نماز کو پوری کر. 2 اور 4 کا جھگڑا سمجھ لو 2 ہی ہوئی ہے. تو اگر مولانا صاحب اگر بندہ جماعت میں ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جماعت میں تو پھر پرواہ امام کرنے جانے کی، کا وہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. امام ضامن ہے، آپ نے اس کے ساتھ پڑھنی، وہ جانے، اس کا کام جانے. چلے ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ. جی زلزلہ زدگان کے حوالے سے بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ زلزلہ زدگان کی کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے میں امداد ملک پاکستان کے بسنے والے مسلمان بھائیوں نے اپنے زلزلہ زدگان کے لیے امداد کی ہے، اور یہ امداد اپنائیت، محبت اور قومیت کا ایک کھلا اور خوبصورت ثبوت ہے. اس جذبہ اظہار و قربانی کو کیوں کر اور کیسے پائیدار اور مستقل رکھا جا سکتا ہے؟ مولانا یہ بات معمولی نہیں ہے. 4 ارب روپے پاکستان کے اندر بسنے والے بھائیوں نے اپنے ان غمزدہ بھائیوں پر خرچ کرنے کے لیے دیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. مولانا شاہ صاحب سے ملنا تھا. جی کریں، بعد میں بیٹھا ہوں. یہ مسئلہ ہے ایک. جی ہماری ادھر مسجد ہے، وہاں نمازیں ہوتی ہیں 5 وقت کی، جی ایک جمعہ نہیں ہوتا، جی تو کیا وہاں اعتکاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اعتکاف تو کسی جامع مسجد میں ہی ہونا چاہیے نا، جہاں پھر جمعہ کی نماز کے لیے بھی جانا پڑے گا تو مسجد چھوڑنی پڑے گی. جی جی. اس لیے یہ چاہیے کہ وہ ایسی مسجد میں اعتکاف کریں جہاں جمعہ ہوتا ہے، یہ پریشانی نہ ہو. صحیح ہے. ویسے اگر دوسری مسجد میں بھی اگر آپ کے یہاں 5 وقتہ جماعت ہوتی تو بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں. اور صرف جمعہ کی نماز کے لیے نا سنتیں وغیرہ یہاں ہی پڑھ لیں. اس وقت نکلیں جب آ کر خطبے اور جماعت کے 2 ساتھ رکھتے پڑھ لیں، سلام ہوتے پھر آ جائے، تو اتنی گنجائش ہے. جمعہ کے لیے آپ نکل سکتے ہیں، مگر بہتر یہی ہے کہ کوئی ایسی مسجد ڈھونڈی جائے جہاں جمعہ ہوتا. جی بھائی ہوگی بات. جی یہ بات جو ہے تو جس جذبے کا مظاہرہ کیا ہے لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، واقعی یہ قابل تحسین ہے، خوشی کی بات ہے، شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی لوگوں نے نا اچھا مظاہرہ کیا. مگر یہ السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। जी मौलाना। पायदारी जो है ना, इस्तेहकाम के ऐसे काम होते ही रहे हमेशा। नुस्खा तो एक ही है जिसको हम आजमाते नहीं, वक्ती तौर पर तो लोग ऐसे मुजाहरे कर देते हैं, मगर ईमान जो हमने कमजोर हो गया ना, बल्कि बहुत से लोगों में तो रहा ही नहीं ना, जो ये धैर्य किस्म के दानश्वर है ना, ये तो पूरी दुनिया। मेरा एक साथी है जाहिद, ऑस्ट्रेलिया से, तो उसका फोन आया था, वो कहता सब बेईमान प्रचार कर रहा है, कोई अजाब नहीं, कोई अल्लाह नहीं, ये तो कुदरती होता, प्लेटें यूं होगी। तो ये खबीस चाहते हैं कि लोगों के दिलों में खौफ खुदा पैदा ना। जी सही बात नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन हम इस जज्बे को कैसे मुस्तकिल और पायदार रख सकते हैं कि ताकि हमारी यूनिटी भी रहे। वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी जगह पे परेशान हो तो दूसरे इलाके का मुसलमान वो तकलीफ अपने दिल दिमाग में महसूस करता है। मेरे भाई, मैंने जैसे अर्ज किया ना, नुस्खा एक ही है, कोई यही मसला नहीं, सारे मसलों का हल है कि हमारे उलमा, हमारे तालीमी इदारे, मीडिया, लोगों के अंदर ईमान जो है ना, अल्लाह आखिरत पर बात आपकी लेते हैं मौलाना, जी फरमा रहे थे आप, कॉल ड्रॉप। हाँ, ईमान एक मरतबा पुख्ता कर दिया जाए, वो सीमेंट है जिससे सारी ईंटें फिर जुड़ जाती हैं। जब ईमान नहीं ना होता तो वक्ती तौर पर तो लोग कर देते हैं, गैर मुस्लिम मुल्कों में भी करते हैं लोग, हमारे यहाँ ही वहाँ भी बड़ा इशार करते हैं, मगर ये सारी चीजें वक्ती होती हैं। मौलाना इतना बड़ा सानिहा हुआ है, इसके बावजूद भी जो मीडिया हमें तस्वीर दिखा रहा है उसमें तो यही नजर आ रहा है कि पार्टी बाजी, तफरीका परस्ती और अपने अपने लोगों का और अपनी अपनी बरादरी का ख्याल रखना, उसकी बात हो रही। ताहिर मियाँ, मैं ये समझता हूँ कि जैसे किसी ने कहा ना, मुजदाबाद है मर्ग ईसा आप ही बीमार है, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बीमारों को शिफा बख्शते थे अल्लाह के हुक्म से। अगर ईसा खुद ही बीमार हो जाए तो फिर मरीजों का क्या बनेगा? ईसा थे उलमाए उम्मत खुद बीमार हो गए, वो आप हुकूमत की तरफ देखते हैं, कई मद्दे लेते हैं, अंदर से मिले होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पार्टी बात वो खुद है। जी मेरा एक सवाल अब है। उम्मत का क्या फरमाइए। जी वो जो एहराम बांधते हैं ना उम्रे में या हज में, जी, वो अगर एहराम बांधने के बाद घर में किस तरह यूज कर सकते हैं? उसका कोई डेट भी कुछ हो नहीं सकता? एहराम बांधा, हाँ, इस्तेमाल किया, वापस आ गया, हाँ जी, अब घर पे वो कपड़ा पड़ा है, क्या उसे आम इस्तेमाल के अंदर लाया जा सकता है? यही सवाल है ना बहन हाँ का? जी यही सवाल है। मेरी बहन, उससे जो जी चाहे आप काम लें, उसका कुर्ता बना लें, कोई शलवार बना लें, जैसे चाहे इस्तेमाल करें, कोई नहीं। वो बस एहराम की हालत में ही था कि वह कपड़े पहने थे, अब उसकी कोई हैसियत नहीं, कपड़ा ही है। और अगर कोई इस नीयत से संभाल कर रख ले कि चलो मैं इसमें अल्लाह के घर में हाजिर हुआ था, ये मेरे कफन में शामिल हो जाए, तो इसके लिए ये वाकया जो है ये बहुत मदद देता है। बड़ी प्यारी बात है कि हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु जंगे बदर में जो लोग थे गए उनमें थे, तो इन्होंने जो जुब्बा था ना, जुब्बा जो कोट इन्होंने पहना हुआ था जंगे बदर में, उसको संभाल कर संदूक में रख दिया। जब मौत का वक्त आया तो उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि इसमें एक कोट है, वो जब मुझे कफन देना तो पहना देना, क्योंकि मैं वो पहन कर जंगे बदर में गया था, शायद अल्लाह ताला उसकी लाज रख ले। इसलिए अगर कोई आदमी वो लिबास संभाल ले तो अल्लाह ताला रहम फरमा दे कि ये मुसाफिर गरीब मिस्कीन बनकर मेरे घर में कभी आया था, तो ये कोई बुरी बात नहीं। वैसे कपड़ा आप इस्तेमाल कर सकी। अच्छा, और मेरा एक छोटा सा सवाल है दूसरा। हेलो जी जी, कहते हैं कि जान माज पे चौंकड़ी मार के नहीं बैठना चाहिए? नहीं मेरी बहन, चौकड़ी मारकर बैठने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि जो वितरों के बाद दो रखते हैं ना, दो नफल पढ़े जाते हैं, जब वितर पढ़ लें वो तो साफ हदीस पाक में आता है कि रसूल करीम वैसे नहीं पढ़ते थे जैसे अत्ताहियात की तरह बैठते हैं, वो बैठकर पढ़ते थे तो मुतरब्बियन, चौकड़ी मारकर बैठते थे, सिर्फ रुकू सजदे में खोल देते थे, फिर जब अत्ताहियात बैठते चौकड़ी पर। हाँ जी, वो कहते कि दुआ तो सुन्नत है कि आदमी चौकड़ी मारकर वो दो रखते हैं पढ़े, नहीं दवा मांगने के लिए, तस्बीह करने के लिए नहीं करे, चौकड़ी मारे जैसे जी चाहे करे, कोई बात नहीं। अच्छा बिल्कुल जायज। अच्छा जी, अल्लाह जी मौलाना आप फरमा रहे थे एक शेर, अगर हाँ तो ईमान अगर मजबूत कर दिया जाए ना तो फिर भाईचारा भी रहेगा, झगड़े भी खत्म होंगे, मगर बीमार तो हो गए दोनों, अस्सलाम वालेकुम, हुक्मरान भी हो गए, उलमा भी हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हल अफसदद्दीन इल्लल मुलूक व अहबार व रहबान।
دین عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کس نے برباد کیا؟ السلام علیکم. برے حاکموں نے مولوی. علیکم جی. جی وعلیکم السلام. میں فتح آباد بول رہا ہوں, محمد انور میرا نام جی. جی انور صاحب بتائیں کیا پوچھنا؟ سر میں پوچھنا تھا کہ قرآن پاک میں جتنی پیغمبروں نے دعا کی ہے ربنا کو لفظ استعمال ہوا ہے. جی ہمارے یہاں جو بات کرتے ہیں نا یا اللہ, یا کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے, حالانکہ قرآن پاک میں کہیں بھی یا کا لفظ نہیں آیا. ہیلو. جی سن رہے ہیں مولانا. جی اس کے بارے ذرا بتا دینا. نہیں, اس کے بارے میں انور صاحب آپ جو پریشان ہوئے وہ نہیں کوئی پریشانی, کیونکہ ربا نام میں بھی یا چھپا ہوا. وہ ربا کی بے پر جو زبر آئی ہے نا وہ یا کی وجہ سے, یا جو ہے نا حرف ندا یہ زبر تھا تو یا گم کر دیا, اس کو مقدر کہتے ہیں نا, انڈرسٹوڈ ہو گیا. تو ہے وہی, اگر وہ نہ ہوتا تو ربو نہ ہوتا, وہ یا ہی اس کو ربا نہ بنا رہا. اس لیے کوئی بات نہیں, اگر ہم دوسری دعا میں ربنا کہتے ہیں تب بھی بات بن جاتی ہے. اگر کھول دے یا ربنا یا ربے یہ بھی ٹھیک ہے, یا اللہ کہیں تو یہ بات ایک ہی رہتی ہے. صدقہ فطر کتنا؟ صدقہ فطر جو ہے نا نصف سواد دینا چاہیے. سواد جو ہے نا وہ 2.5 کلو کا ہے نا, تو 1.25 کلو بن جاتی گندم. ٹھیک ہے جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کے وہ حوالے یہی بات تھی عیسیٰ علیہ السلام کی. آپ مثال مولانا آپ کی بات بہت اچھی ہے. آپ ذرا تھوڑا سا میڈیا کے حوالے سے اخبارات اور جرائد کو دیکھیں کہ جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں نا, جہاں جہاں ان کے ہیڈ کوارٹر ہیں, جہاں جہاں ان کے جاننے والے ماننے والے تعظیم کرنے والے وہیں پیسے. جی السلام علیکم. السلام. جی بھائی آپ کرائیں جی فرمائیے. تراوی 8 ہے 20 ہے کیا؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا والی؟ چیچا متنی سے. جی مولانا نے فرمایا ہے کہ تراوی جو ہے وہ سنت تو 8 ہی ہیں, لیکن اگر کوئی بندہ 20 بھی پڑھ لے تو وہ نوافل شمار ہو جائیں گے. سنت تو 8 ہی ہیں. اچھا جی جی. یہ جو 20 پڑھتے ہیں ان کی کیا دلیل کوئی ہیں؟ ان کی کیا دلیل ہے جو 20 پڑھتے ہیں؟ ذرا اونچا بولیے بھائی, آپ کی آواز. جو 20 پڑھتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے؟ حدیث پڑھنے کی کیا ترکیب ہے؟ نہیں, 20 پڑھنے والوں کی دلیل کیا ہے؟ 20 پڑھنے والوں کی دلیل کیا ہے؟ 20 پڑھنے والوں کی دلیل صحابہ کرام کا عمل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانہ سے 20 شروع ہو گئی. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ نے شروع میں لوگوں کو 8 رکعت کا ہی کہا تھا, نماز 8 کی شروع ہوئی تھی, یہی حضور نے پڑھی تھی. مگر لوگوں نے بعد میں دیکھ کر کے نفلوں کا معاملہ, نفروں کی کوئی حد تو دین میں ہے نہیں, تو یہ اتنی لمبی صورتیں کہ 100 آیت ایک رکعت میں, اور لاٹھیوں کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے ہیں, ٹانگوں میں خون اتر آتا ہے. اس کی بجائے آیتیں گھٹا دو ایک رکعت میں اور رکھتے زیادہ کر دو. یہ شروع ہو گیا, پھر 16, پھر 20, 24, 32, 36, 40 تک بھی لوگوں نے پڑھی نا. 40 تک تو آتا ہے کہ نیک لوگ پڑھتے رہے, تو کوئی بات نہیں, جتنے جی چاہے پڑھے, مگر یہ مانے کہ سنت 8 ہی ہے, اور 8 پڑھنے والوں کو برا نہ کہے بلکہ اچھا جانے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں. شیخ عبداللہ معزز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح المنان میں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں بھی ایسے سرف صالحین تھے جو صرف 8 رکعت پڑھتے تھے. وہ کہتے ہم رکھتے نہیں دیکھیں گے, حضور کا نمونہ دیکھیں. بس سیدھی سی بات ہے, جو سنت رسول کو مقدم جانتا 8 پڑھے, جو نفلوں کا شوقین ہے ساری رات بھی پڑھتا رہے. 47 تک بھی اسود بن یزید نے پڑھی, تو کوئی بات نہیں, نفل کو گناہ بھی نہیں کہنا چاہیے. بات واضح ہوگی بھائی. فرضوں کے بعد جو دعا مانگتے ہیں یہ بھی ثابت ہے؟ فرضوں کے بعد کوئی ثابت نہیں. اچھا, ویسے کوئی ثبوت نہیں. دعائیں جتنی جی چاہے کریں, مگر یہ ہاتھ اٹھا کر جو کی جاتی ہے نا فرضوں کے بعد, یہ کسی سے حدیث میں نہیں آیا, نہ آپ سے یہ ثابت ہے. اور میت کے اوپر اب اس پر ایک پورا رسالہ, یہ بڑی بات ہے کہ دیوبندی حضرات میں سے مولانا رشید احمد لدھیانوی مشہور ہیں, درب مومن منی کی سرپرستی میں نکلتا طالبان. ہاں, ایک کتاب لکھ دی انہوں نے کہ توبہ میری, میں نے توبہ کی. یہ جو دعا ہے فرضوں کے بعد یہ بدعت ہے, اجماع کے خلاف ہے. سنت وہ رسالہ آ گیا اتنا قیمتی, انہوں نے دلائل جو پیش کرتے تھے نا لوگ, انہوں نے کہا ہم بھی مغالطہ کھاتے رہے, توبہ توبہ, کوئی حدیث نہیں ملی اس کی, یہ بالکل بند کرو. کوئی امام کے ساتھ مل کر یہ دعائیں کرنا. وہ رسالہ چھپ گیا مولانا رشید احمد لدھیانوی. ہاں, یہ رسالے کا نام یہ اجتماعی دعا ہی ہے, فرضوں کے بعد اجتماعی دعا کی شرعی حیثیت یا اس طرح کا کوئی ملتا جلتا نام ہوگا. یہ بہت اچھا رسالہ ان دنوں میں شائع ہوا. اچھا چلے بھائی, بہت شکریہ, باقی کل کر لیجیے. کل کر جی مولانا, بہت پیارا رسالہ لکھا ہو. جی السلام علیکم. السلام.
جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر ہم ملتان سے بات کر رہے ہیں. جی ماشاء فرمائیے. اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی یہ سوال ایک پوچھنا تھا. جی پوچھیے. ہاں جی یہ تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا جی جی کہ لوگ کہتے ہیں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہنا چاہیے, جو ان کو کہے گا وہ ان کے اس کے بعد نا ایسی باتیں کرتے ہیں, اس کے بارے میں پوچھنا تھا. وجہ کیا نہ کہنے کی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ کو رضی اللہ عنہ کیوں نہیں کہنا؟ ہاں جی ہم تو کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا ہے, لیکن آپ یہ مولوی اسحاق صاحب ہیں, انہوں نے کی تھی بات. اسحاق کون؟ مولانا اسحاق صاحب یہ فیصلہ آباد والے. اچھا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھا جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے گا وہ سب سے بڑا لعنتی ہوگا, یہ بات کی تھی. یہ بات بھائی کہی ہے مولانا تو خود بیٹھے ہیں, میں تو بیٹھا ہوں, یعنی احد کے میرے اندر تو شہید فرشتوں کو بھی ہونے اس کی والے. خبر ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی جو آپ نے کہی ہے بات, میرے تو فرشتوں کو بھی اس کی خبر ہے. ہاں جی میں آپ کو تھوڑا سا نا بتایا تھا ہوں آپ کو, یہ جو چک نمبر ہے نا 118 جی 60 ہے. جی ہاں جی وہاں سے ہمارے خالو ہیں ادریس. ادریس. ہاں جی انہوں نے ہمیں کی تھی, تو میں رات فیصلہ باد تھا وہاں پر ہی, تو آج میں ادھر آ گیا ہوں, ملتان آیا تھا, تو انہوں نے کہا آپ یہ فون نمبر دے لیں اور مولانا صاحب سے آپ خود پوچھ لیں. اب ادریس بھی بیچارہ یہ بات نہیں بیٹا کہہ سکتا, وہ ادریس میرے پاس آتا رہتا ہے. اچھا ہاں جی چلو ٹھیک ہے نا. وہ بھی اس سے بھی پوچھ رہے, اس نے بھی نہیں کہا آپ کو غلطی لگی, حضرت حمزہ کو کیوں نہیں رضی اللہ عنہ؟ ہاں جی ہم تو کہتے ہیں کہ ان کو کہنا چاہیے. مولانا اسحاق بھی کہتے ہیں رضی میں اللہ بھی کہہ تعالیٰ. رہا ہوں, میں تو بیٹھا ہوں, ہاں جی ہاں جی میں حیران ہوا کہ آپ نے کہاں سے یہ بات. ہاں جی وہی میں بھی اس بات پریشان تھا. میں کہ آپ ایسی بات نہیں, کیونکہ ہمارے پاس آپ کی نا رشتے ہیں آپ کی. یہ ختم ہوگی بات. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بیٹا عام صحابی بھی نہیں, سید الشہداء حضور نے ہاں جی کہا بالکل. کہ وہ شہیدوں کے سردار. چلے بھائی آپ کی مہربانی جی. غلط فہمی دور ہو گئی. ہاں جی بالکل جی, بہت بہت مہربانی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی جی مولانا زلزلہ زدگان کے حوالے سے ایک اور سوال ہے کہ اس وقت صدقۃ الفطر جو ہے وہ ان تک تو باضابطہ طریقے سے نہیں پہنچ سکتا, تو پھر کیا یہ صدقہ فطر اپنے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے, یہ زیادہ افضل ہے یا وہاں بھجوا دیا جائے؟ اگر تو اچھے طریقہ سے وہاں تک پہنچ سکتا قابل اعتماد ذریعہ سے تو پہنچانا چاہیے. مصیبت آئی ہوئی ہے, مگر اس میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا کہ یہاں کے غریب بالکل ہی نظر انداز ہو جائے. کوئی ہو سکتا ہے کہ زلزلہ تو نہیں ہے مگر یہاں کوئی اتنا بیچارہ تنگ ہے کہ وہ عید بھی نہیں خوشی سے منا سکتا, تو آپ صرف ایک ہی بات کی طرف سارے روک کر لیں کہ زلزلہ ہو, تو یہاں جو لوگ ہیں بیچارے وہ تو منہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ یار انہوں نے کمال کی, ہم کیسے عید منا. تو ایسا بھی نہ کریں, یہ ادھر بھی دھیان رکھیں کہ اگر کوئی واقعی غریب ہے یہاں تو اس کو دیں. ٹھیک ہے مولانا, ایک سوال آپ کی نظر ہے. السلام علیکم. کیا گروی رکھی ہوئی چیز جی اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور کس حد تک؟ جی السلام علیکم. گروی رکھی ہوئی چیز جو ہے نا اس سے نفع اٹھانا سود خوری, وہ صرف آپ ضمانت کے طور پر اس کو اپنے پاس رکھیں گے, نفع نہیں اٹھا سکتے. اگر زمین ہے اور اس کو آپ کاشت کر کے اس سے نفع حاصل کریں, سود کھا رہے نہیں حق. صرف ایک اس میں استثناء ہے کہ اگر جانور کچھ دے گیا نا زندہ, آپ وہ چرا گیا سفر میں تھا تو اس نے گروی رکھ دیا کہ یہ میرا گھوڑا سنبھالو, میں پیسے دے دوں گا تو لے جاؤں گا, اس کے بارے میں یا کوئی دودھ دینے والا جانور حضور نے فرمایا جتنا چارہ یا دانا اس پر کوئی خرچ کرتا ہے اتنا اس سے فائدہ اٹھا رہے, سواری کر رہے, کھانا یہ مجبوری ہے. جاندار کو آخر وہ تو مالک ہے نہیں, اس نے کھلانا پلانا. باقی چیزیں جو ہے نا ان سے نفع اٹھانا انتفاع بالمرہون سود بالکل حرام ہے. کوئی نہیں, نہ مکان سے فائدہ اٹھا سکتا, گروی رکھا آپ نہیں اس میں رہ سکتے, نہ نفع اٹھا سکتے ہیں. وہ جس کا ہے اسی, اگر کرائے پر بھی دے وہ دے اور نہ کرایہ لے. آپ کے پاس صرف رجسٹری ہوگی کہ اگر وہ قرضہ نہیں ادا کرے گا تو آپ بیچ کر اس سے اپنی رقم پوری کر. اس زمانے میں گھوڑا ہی ایک سواری تھی جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا, تو آج کل کے دور کے اندر اگر کوئی سائیکل, موٹر سائیکل یا گاڑی گروی رکھی گئی ہو نہیں تو کیا اس سے یہ فائدہ نہ اس کو نہ کچھ چارہ کھلاتا ہے نہ دانے کھلاتا ہے. السلام علیکم. جی جاندار کی بات. جی سر میں نے پوچھنا تھا یہ زکوٰۃ جو ہے یعنی کہ پراپرٹی پہ بھی ہے زکوٰۃ یا مال اور زیور پہ ہی ہے؟ یہ فیکٹری آپ کی ہے؟ نہیں فیکٹری نہیں ہے, ہاں ہاں دکان ہے. دکان پر تو زکوٰۃ ہے. دکان جو ہے نا اس میں جو سودا ہے نا جو آپ نے بیچنا ہے, ہاں جی وہ سارا سودا جو بھی جس قسم کا بھی ہے, کوئی کپڑے کا کاروبار ہے یا اور کوئی چیز ہے,
جو بھی ہے نا مال جو قابل فروخت ہے، دکان پر نہیں، جو فرنیچر وغیرہ وہ نہیں، الماریاں وغیرہ، صرف جو مال ہے نا جو آپ نے بیچنا ہے، ہاں جی، جو نقدی ہے آپ کے پاس وہ، اگر وہ مال کسی اور کا ہو پھر آپ کا تو وہ دے نا زکات۔ ٹھیک، اگر آپ صرف اس کے مزدور ہیں یا کام کرتے ہیں، ہے مال کسی اور کا تو مالک ہی دے گا نا، اس کو فکر کرنی چاہیے۔ چلو صحیح ہے۔ نہیں مولانا، اس میں تھوڑا سا ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دکان آپ کی ہے تو کوئی بندہ آپ کو 2-4 لاکھ روپے کا مال دیتا ہے، مال اب آپ کا ہو گیا، آپ نے بیچ کے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے اس کو دینے، ہاں جی، آپ کو اس نے ادھار دے دیے۔ ہاں جی، نہیں پھر تو میں وہ پرافٹ بھی اس کو دیتا ہوں نا میں اس کی۔ وہ تو بات صحیح ہے، لیکن مال تو اب آپ کا ہی ہے نا، نفع نقصان کے آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ نہیں مال تو وہ میں دونوں ذمہ دار ہیں، نفع اور نقصان کے نا دونوں ذمہ دار ہیں۔ پھر تو پارٹنرشپ ہوگی نا۔ ہاں پارٹنرشپ ہے، پارٹنرشپ بھی ہے تو لیکن مال اس کا ہے، مالک وہ ہے۔ ہیلو، کیا ہوا؟ مالک کیسے وہ ہے، تھوڑا واضح کریں نا بات۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے دیے پیسے، دوست نے دیے پیسے یہ کام کرنے کے لیے، اچھا ٹھیک ہے، اور اس میں وہ اس کو 50% جو ہے نا میں اس کو پرافٹ دیتا ہوں، اچھا ٹھیک ہے، اور اب جب بھی جن کے کاروبار ختم کریں گے تو اس کو مال تو واپس کروں گا ہی میں۔ مولانا شراکت سمجھے اس طریقے سے کہ کارکردگی اس کی ہے، ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، جو بچے گا آدھا آدھا کرے۔ ہاں جی، ہاں جی، بالکل بالکل۔ نہیں یہ بات ہو گئی، اس کو کہتے ہیں یہ شراکت نہیں ہے، شراکت ہوتی کہ آپ کا بھی سرمایہ ہوتا ہے، اس کا بھی، یہ مزاربت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مزاربت ہے کہ سرمایہ سارا اس کا ہے، ہاں جی، آپ کام کرتے ہیں، ہاں جی، ہاں جی، جو نفع ہوتا ہے آدھا مان لیتے ہیں، ہاں جی، یہ ہاں جی، بات ہے بالکل نا۔ بالکل۔ تو زکات اسی نے دینی ہے، ٹھیک آپ ہے، صرف کرندے، آپ کا وہ مال نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو ہاں جی، بتائیں، مال میرا نہیں ہے، بالکل، مال اس کو بتائیں نا کہ بھائی اتنا مال ہے، اس کا حساب کر کے اس کی زکات دے، اس کو توجہ دلائیں۔ ٹھیک ٹھیک آپ صرف جو آپ کو نفع ملتا ہے نا اس کی زکات دینے کے پابند ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، جی شکریہ جی۔ یہ مزاربت ہے، مزاربت۔ بارک اللہ فیک۔ مولانا ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ میری ایک نوجوان سے شادی ہوئی۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بات کریں نا آپ۔ جی ہاں جی، آپ سے ایک مسئلہ ہے کہ جب غسل کرتے ہیں نا جی تو اس سے پہلے وضو کرتے ہیں نا، جی تو اس کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اس وضو کے ساتھ؟ بالکل، جب وضو کر لیا، غسل کر لیا تو میری بہن اب بھی نماز نہیں پڑھنی تو کب پڑھیں گے پھر؟ ہاں جی، دوبارہ تو نہیں کرنا پڑے گا؟ نہ نہ، بالکل بے شک ننگے ہو کر غسل کرنا، یہ لوگوں نے بات بنا رکھی کہ ننگے وضو نہیں ہوتا، بالکل بناوٹی باتیں ہیں۔ وضو اگر کر لیا، ہاتھ منہ وغیرہ جیسے حکم ہے دھو لیے، وہ ننگے سے پہلے یا بعد میں بھی کپڑے بدل لیں، کوئی بات نہیں۔ کچھ میری بہنیں کہتی ہیں کہ سر ننگا ہو گیا، دوپٹہ نہیں اوپر، اب وضو ٹوٹ گیا، یہ چیزیں وضو توڑنے والی نہیں ہیں۔ اچھا جی، ہاں۔ اور ایک اور ہے کہ جب صبح روزہ رکھتے ہیں نا جی تو اس ٹائم نا جب اذانیں ہونے لگ پڑتی ہیں، جی اگر مجبوری ہو تو اذانوں کے ٹائم بھی اندر کھا سکتا ہے کچھ؟ نہیں، اذان کے بعد نہیں کھانا چاہیے۔ مثلاً نہیں، اذانیں ہو رہی ہیں نا، ابھی اذانیں ہو رہی ہیں نا۔ نہیں میری بہن، جب اذان شروع ہوگی نا تو جب روزہ شروع ہو جاتا ہے صحیح وقت پر ہوتی نا ہو تو ٹائم چل پڑا، جیسے ہم مغرب سے پہلے اگر کہیں کہ تھوڑا وقت چلو ایک آدھ منٹ پہلے بھی کھا رہے ہیں تو سورج ڈوبنے والا نا، ہاں جی۔ نہیں، جیسے ادھر نہیں اینڈ پر نہیں کر سکتے، یہاں بھی نہیں کر سکتے۔ جب شروع ہو گیا روزہ آپ کھاتے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں، آپ نے تو روزہ ہی کھا لیا پھر۔ ہاں جی، اذان شروع ہوئی اچھا جی، چھوڑ دیں، نہیں کھا سکتے نا نہیں ہم۔ کھا سکتے۔ طاہر صاحب ہیں ادھر؟ جی ہوں، میں ادھر ہی ہوں۔ ہاں جی، میں رخسانہ بول رہی ہوں شریف پورہ سے نا۔ اللہ خیر کرے، اچھا جی، مہربانی بہت شکریہ۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔ اللہ جی مولانا ایک سوال ہے کہ اگر کسی اور جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بھائی، اپنا کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک، الحمدللہ۔ نیازی بکر صاحب۔ سے بات کر رہے ہیں نیازی صاحب؟ نیازی صاحب جی فرمائیے۔ فرمائیے نا نیازی صاحب۔ اچھا، یہ علامہ یالوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تھوڑا سا پوچھنا تھا۔ یہ بھائی بریلوی علماء بعض اگر جب ان کا مطلب نہیں نکلتا تو ان کو وہابی سے متاثر سمجھتے ہیں، تو یہ اپنے حق میں مطلب تائید میں جمہور فقہاء علماء کی تائید بھی پیش کرتے ہیں یا ویسے ہی اپنی ذاتی رائے میں؟ کیا بات ہے؟ بات واضح نہیں ہوئی نیازی صاحب، ہمارے تک آپ کی آواز صحیح نہیں پہنچ پا رہی۔ یہ علامہ آلوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں، علامہ روسی جو ہیں بغدادی،
ہاں جہاں جہاں مطلب یہ آپ سے ایک دفعہ پوچھا تھا نا بھائی بریلوی علماء کا مطلب نہیں نکلتا تو وہ رائے دیتے ہیں بھائی یہ بھی آپ نا کسی کا نام نہ لیا کریں کیونکہ ہمارا پروگرام یہاں کیبل پہ چلتا ہے نا تو پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بریلویوں سے ہٹکے ہیں نہیں بریلوی بھی یا ہمارے کسی بھائی اور ہیں۔ سے ہٹکے ہیں پھر ہمارے لیے کچھ پریشانی سی نیازی ہوتی صاحب ہے۔ بریلوی بھی آپ ہمارے یہ بھائی کہہ ہیں۔ دیا کریں کہ کچھ صاحب علم لوگ ان کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں۔ ہاں بریلوی حضرات کی جو باتیں درست ہیں وہ بھی ہم صحیح مانتے ہیں، ہم خواب حاضر نہیں نہیں ان کا کرتے۔ نام نہ لیا کریں، وہ جو علماء جو ہیں ایسا کہتے ہیں کہ کچھ صاحب علم جو ہے اس کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں۔ اب نیازی صاحب یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ سارے علماء کو یہ بیماری کسی ایک گروہ کو نہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی مسئلہ میں ان کا حامی ہے تو اس کو بہت اچھالیں گے کہ یہ مجدد ہے یہ ہے، اور اگر خلاف جائے گا تو اس کو پھر گرائیں گے۔ نہیں وہ اپنی تائید میں وہ ہاں، یہ سارے ایسا کرتے ہیں، یہ سارے ایسا کرتے ہیں۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی معاملہ میں ایک کے ساتھ ہیں عروسی تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھائی یار حدیث لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں روح المانی سے، دوسرے اٹھا رہے تو کوئی بات نہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، اگر کسی عالم نے کسی مسئلہ میں تائید کیا تو اس کو پیش کر دینا، کوئی ڈر نہیں۔ ذرا اپنے دل کو بھی تسلی ہو جاتی ہے کہ بڑا عالم بھی یہ کہتا ہے، لوگوں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ مگر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے مسئلے میں اگر وہ خلاف ہو دلیل سے ہو تو صرف اس لیے کہ ہمارے مطلب کے خلاف ہے، یہ تو پھر مطلب براری ہوئی نا غرض۔ ہاں مطلب دلیل کی روشنی میں اگر سمجھیں ہم کہ علامہ روسی کی یہ رائے نہیں صحیح تو کوئی حرج نہیں، بڑے سے بڑے عالم سے اختلاف کر سکتے، مگر مطلب براری اور خود غرضی بری بات کہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے نام لے دوسرے مسئلوں میں چھوڑ دیں گے تو کوئی جانبداری نہیں مطلب وہ اہل سنت میں تو شامل سمجھتے ہیں، اہل سنت میں شامل تھے اور بڑے موحد تھے، یہ نہیں کہ وہ ان کے لوگوں کے حامی تھے۔ یہ پوری پڑھے تو جہاں انہوں نے توحید بیان کیا اس کو یہ چھپا جاتے ہیں وہاں۔ اور اہل سنت سے خارج ہونے میں تو کسی عالم کی رائے نہیں ہے پرانا نہیں ہے نہیں۔ کس نے انہیں اہل سنت سے خارج کیا؟ وہ تو بہت بڑے مفتی نیاز صاحب ایک تکلیف کیجیے گا کہ ہمارا پروگرام جو ہے نا تھوڑا سا میں اس کے بارے میں واضح کر دوں، یہ دینی مسائل کے متعلق ہے، دینی تحقیقی باتوں کے متعلق نہیں ہے۔ اچھا اگر آپ کو کچھ اس طرح کا مسئلہ درپیش ہو تو بدریہ ڈاک ہمیں خط لکھا کریں، ہم انشاءاللہ اس کا تسلی بخش جواب دیں گے۔ یا مجھے علیحدہ یہ وقت تھوڑا سا لمبیٹ ہوتا ہے، پورے پاکستان سے فیصلہ آباد سے کالیں آنی ہوتی ہیں تو پھر تحقیقی بات میں پڑ گئے تو لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ عوام ہوتے ہیں نا سننے والے، تحقیق اگر ضرورت تو پھر میں بھائی ڈاک بھیجا بھائی ڈاک بھیج دیا کریں، اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو پھر اس کے بارے میں ہم اسی وقت جواب دیں۔ یا میرا نمبر لے لیں تو وہاں مجھ سے پوچھ لیا کریں، یہ جو ہے نا یہاں تو عام لوگوں کی ضرورت کی چیزیں بیان ٹھیک ٹھیک ہے پھر بھائی ڈاک میں وہ ذرا بھیج بھی آ جاتا ہے۔ جی بھیج دیا۔ بہت شکریہ۔ جی مولانا ایک بہن نے یہ سوال کیا کہ عورت کو یقین کامل ہے کہ ظہر تک اس نے فارغ ہو جانا ہے جی اور وہ صبح اس نیت سے روزہ رکھ لیتی ہے کہ دوپہر کے وقت چونکہ میں نے فارغ ہو جانا ہے تو ظہر سے پہلے میں غسل کر کے ظہر پڑھ لوں گی، تو کیا اس حالت کے اندر اس کا روزہ شمار ہوگا؟ نہیں میری بہن نا روزہ جو ہے نا اس کے لیے ضروری ہے کہ فجر کی اذان سے لے کر سورج غروب ہونے تک عورت اس چیز سے پاک رہے۔ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی چیز ہو جائے نا فجر سے مغرب تک روزہ آپ نے رکھا اذان ہونے سے سیکنڈ پہلے بھی آ گیا وہ روزہ نہیں شمار ہوگا۔ ہاں یہ طہارت شرط ہے، الٹ بھی اسی طرح ہے کہ جب طہارت نہیں ہے تو روزہ نہیں رکھا جاتا۔ نہیں رکھ فجر جب ہوئی ہے نا اس وقت پاک ہونا چاہیے، غسل کی کوئی بات نہیں، غسل بعد میں ہو سکتا مگر خون بند ہو گیا پھر روزہ رکھ سکتی ہے، ورنہ اگر خون چل رہا نا ایک سیکنڈ بعد بھی ختم ہوتا اذان ہے وہ نہیں روزہ رکھ سکتی۔ لیکن غسل بعد میں بھی کیا جا غسل سکتا ہے کیا روزہ جا- رکھنے کے بعد۔ غسل تو مرد کے لیے بھی یہ جاننا چاہیے نا، کئی لوگ اس لیے روزے سے رہ جاتے ہیں کہ میں غسل کرنا تھا، کوئی بات نہیں، آپ کھانا کھا لیں ہاتھ منہ دھو کر بعد میں غسل کر کے نماز پڑھ لیں، روزہ ٹھیک۔ بارک اللہ فیک۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے جی اور بعض اوقات غلط فہمی کے اندر گھروں کے اندر ایسا ہو جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ میری ایک نوجوان سے شادی ہوئی تو شادی کے سال 6 مہینے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرا میاں جو ہے وہ قادیانی ہے۔ اب میرے نکاح کے متعلق اور آئندہ کی ازدواجی زندگی کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کیا حل ہے؟ نہیں میری بہن جب آپ کے علم میں یہ بات آئی نکاح تو اسی وقت سے ختم ہے، وہ ہوا ہی نہیں، وہ اگر جو نکاح ہوا تھا وہ کوئی نکاح نہیں، غیر مسلم کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، تو جب پتہ چل گیا اسی وقت سے آپ علیحدہ ہو جائیں، چھوڑیں ان کو، اب کوئی تعلق رکھیں گے تو حرام ہی ہوگا۔ نہیں غیر مسلم کے ساتھ نکاح جو ہے نا اس کے لیے طلاق کی بھی ضرورت نہیں، نہ کوئی ایسی بات، وہ تو جب پتہ چل گیا کہ وہ غیر مسلم ہے، جو غلط فہمی میں ہوا ختم نکاح، وہ کالا دم ہوتا، یہ نہیں کہ وہ ہے اور ختم کرنا ہے ہی چھوڑ دیں نہیں، گے اس کو۔ نہیں ہے ہی نہیں وہ،
یعنی گویا کہ ہوا ہی نہیں. نہیں ہوا جی. باطل ہے باطل. جی ٹھیک. جزاکم اللہ خیر. تو ایک بھائی نے بڑا سوال کیا. قاری زبیر صاحب یہاں تشریف فرما ہے اور آتے جاتے رہتے ہیں اور آپ کے چاہنے والے ہیں. تو انہوں نے سوال کیا کہ اگر کسی عورت کے روزے رہ جائیں کسی وجہ پر, جی تو کیا میاں اور بیوی مل کے ان روزوں کی قضائی کر سکتے ہیں؟ یعنی 10 روزے رہ گئے, جی 5 میاں رکھ لے اور 5 بیوی رکھ لے. یہ تو حافظ صاحب نے بات کی جس پر جتنا وہ کہتے ہیں زیادہ کہ- ہم ہنستے ہیں. نہیں انہوں نے کہا ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں. ہاں لوگ کرتے ہیں تو وہ بھی عجیب لوگ ہیں. کیا جو بیوی رکھے روزے بیوی کیا خامد رکھ رہا, خامد کے رکھنے سے کیونکہ کیسے نکاح کے اندر جو آ گئی ہے شاید اس نکاح پر- کے آگے تو یہ ہاتھ نہیں بٹا سکتا. وہ سارے روزے بیوی کو رکھنے پڑیں. خامد کے اگر چھوٹے ہیں تو خامد رکھے گا, بیوی مدد نہیں کر سکتی. جس کے ہے وہی رکھے گا. یعنی یہ ایسی عبادت ہے کہ دوسرا اس کے اندر کوئی کردار اس میں نہیں ڈالتا. کوئی مدد نہیں کر سکتا. ہر شخص نے اپنے بدن سے یہ بات کر لی. ٹھیک ہے. تو قاری صاحب کا ایک دوسرا سوال بھی یہ ہے کہ بعض لوگ مساجد قریب ہونے کے اگر باوجود بیوی فوت ہو جائے اللہ رحم فرمائے, اس کے رہ جائیں روزے, پھر اس کی اولاد یا خامد یا کوئی دوسرا آدمی رکھ لے تو رکھنے چاہیے. وہ اس کی طرف سے رکھ لے, اس کا قرض ادا ہو جائے گا. وہ الگ بات, زندگی میں نہیں کوئی ایک دوسرے کی جگہ رکھ سکتے. موت کے بعد تو مم مات والا شام والی سومبری ہو. جب کسی بھی مطلب ہاں جو بھی مرے اس کے ذمہ کچھ روزے ہیں تو اس کے وارثوں کو رکھنے چاہیے. حضور نے قرضہ فرمایا, یہی حال حج کا, حج رہ گیا وہ بھی کرنا پڑے گا. جزاکم اللہ خیر. مولانا قاری صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ مساجد کے اندر نماز کا اور تراویح کا اہتمام ہونے کے باوجود آج کل ایک فیشن سا بن گیا کہ اپنے گھروں کے اندر باقی نمازیں تو نہیں, عشاء کی نماز کا اہتمام کرنے لگے کہ اپنا بیٹا یا بتیجا یا بانجا یا محلے کی کچھ عورتیں اور مرد آ کے تراویح پڑھ لیں گے. تو کیا اس حالت کے اندر نماز عشاء کا وہاں صرف قائم کرنا مسجد کو چھوڑ کے اجتماعیت کے خلاف بات نہیں؟ ہاں خلاف. ایسے لوگوں کو چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں نا برکت کے لیے کہ گھر میں بھی کچھ پڑھیں تو فرض تو جو ہے نا وہ مسجد میں ہی پڑھیں. اس کے بعد اگر کوئی حافظ انہوں نے رکھا تو گھر میں اگر یہ نوافل پڑھ لیں, نماز کر لیں تو کوئی حرج نہیں. نوافل گھروں میں ہی زیادہ بہتر ہے, مگر فرض جو ہے وہ مسجد میں جا کر پڑھیں. یہ نہیں ٹھیک ہے لوگ آگے لوگ جماعتیں کریں مسجد ہیں تو ویران ہو جائیں. جی یعنی مسجد فرائض جو فرائض مسجد میں جانے, مسجد کے اندر ادا کرنے اور سنت اور نوافل جو ہے نا بے شک اس کا گھر کے اوپر گھر میں اہتمام کرنا تاکہ مسجد کی اجتماعیت اور اللہ کے گھر کا تقدس جو ہے وہ برقرار رہے. اس کو نہیں نقصان پہنچنا چاہیے. جی تو ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میرا مختصر سا آپ سے سوال ہے کہ بعض لوگ نماز روزہ اور زکوٰۃ ہی کو دین سمجھتے ہیں جبکہ حقوق العباد اعلیٰ اخلاقی قدروں اور معاملات کی ادنا سی جھلک بھی ان کی زندگی کے اندر نظر نہیں آتی. یہی ہماری بربادی ہے کہ ہم نے عبادات کو سمجھ لیا کہ یہ کچھ رسمیں ہیں جو ادا کر لو تو اللہ راضی ہو گیا. اب ہم جو جی چاہے کریں جیسے چاہے ظلم کریں. سارا دین جو اس کا بیڑا غرق کر دیا اسی غلط فہمی ہے. یہ نماز روزے حج زکات جو عبادتیں تھیں یہ تو تیار کرنے کے لیے تھی کہ اس آدمی کو اتنا صاف ستھرا بنا دو کہ یہ جہاں رہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا, دکان پر بیٹھا ہو دیانتدار, عدالت میں ہو منصف, میدان جنگ میں ہو تو نیک سپاہی, کوئی افسر ہو تو نیک حاکم, رعایا ہو تو اچھا رعیت کا آدمی. اس کو زندگی کے میدان میں دھکیلنے سے پہلے ٹریننگ دیتے ہیں. یہ 4 چیزیں, یہ نہیں کہ یہ بالکل ایسے ہے کہ کوئی آدمی تلوار بہت عمدہ تیار کر لے اور کہیں استعمال ہی نہ کرے. جب برتلے کی باری آئے تو زنگ آلود کر دے اور گھر میں پڑی, کیا فائدہ وہ تلوار اندازوں نے, وہ تو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو یہ نمازیں روزے حج زکات ہیں کہ جب زندگی میں تو جائے گا نا کاروبار میں, وہاں یہ تلوار کی طرح تیرے ہاتھ پہ ہوگی. شیطان گمراہ کرنے لگے, کوئی بے ایمانی کا موقع ہے نماز آ جائے کہ تو نماز پڑھ کر آیا, دکاندار جھوٹ بول رہا, چیز میں ملاوٹ کر رہا, فریب کر رہا. نماز حفاظت کرتی, روزہ کرتا, یہ بالکل تلوار بس موقع تو بعد میں آئے گا. جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. میری مما نا ہاں وہ نا ذرا بیمار رہتی ہیں, ان کا شوگر بھی بہت ہے, اچھا. بلڈ بھی ہائی رہتا ہے. جی جی اس کا کوئی اپائے بتائیں. جی اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. وظیفہ بتایا میں نے پہلے بھی, شروع سے سارا پروگرام سنا کریں نا, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سب باتیں گزر چکی ہیں. وہ تو پرسوں سنیں گے نا جب پرسوں سنیں گے, ٹیبل پر آئیں گے. 131 بار بیٹا یاد کر, 131 131 بار یا سلامو, 131 بار یا سلامو پڑھنا ہے صبح بھی اور شام بھی, اور درود شریف اس کے اول آخر پڑھنا ہے.
اور یہ پانی پر پھونک مار کر نا اماں کو پلا دینا. انشاءاللہ دعا کرتا ہوں میں بھی, آپ بھی کریں, اللہ تندرستی دے گا. 131 بار یا سلام درود شریف وبراخر پڑھنا صبح اور شام. صبح اور شام 2 دفعہ کریں. اللہ فضل فرمائے گا, انشاءاللہ خیر ہوگی. ٹھیک ہے. جی. وہ نا ہاں میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا تھا. ہاں میرے بھائی ٹکے بولتا ہے. جی, آپ کو بتایا تھا تو آپ نے بتایا تھا کتنی بار پڑھنا ہے, 21 بار کتنے دن پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں. جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے, دوائی کھاتے رہنا. ہاں ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی. اللہ. نماز روزہ اور معاملات کے حوالے سے آپ بات بتا رہے بالکل, یہ نماز روزہ اور کام نہیں ہے دیتے, بیکار ثابت ہوتے ہیں بیچارے, منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. نمازی جھوٹ بولتا ہے, ملاوٹ کرتا ہے, غلط بیانیاں لوگوں پر بہتان لگاتا ہے. تو نماز روزہ یہی سمجھنا چاہیے کہ اس کا سارا فضول ہی, اس نے سمجھا ہی نہیں کہ نماز روزہ ہے کیا, ورنہ کیوں ایسا کرتا ہے کہ ادھر نمازیں پڑھتا ہے, اگر یہ خرابیاں کرتا. مولانا, اس سے تھوڑی سی ایک بات اور بھی کرتے ہیں کہ ہم بیرونی دنیا کو جہاں غیر مسلم رہتے ہیں بہت برا بلا کہنے میں تو بڑے بے باک ہیں, بڑے, لیکن ہمارا عمل یہ ہے کہ شہر فیصل آباد ہی کے اندر روزانہ 1000 بوری چوکر کی مرچ کے اندر تبدیل کی جاتی ہے. بہت یہ کم از کم میں ایک مثال دے رہا ہوں, لیسا منا من غشا, یعنی 1000 بوری چوکر جس کو پیس کے پھر سرسوں کا تیل لگا کے وزن پورا کر کے اور ملاوٹ کر کے مرچوں کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے. اور پھر بھی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ میں سے, اور یہ بات کرتے ہیں کہ جی آمین کرنا, رفع دین کرنا, پاؤں ملانا, داڑھی کتنی رکھنی, یہ باتیں ساری پوچھتے. اور چلے جائیں طاہر بھائی, میں سمجھتا ہوں زیادہ جو ان میں یہ ملوث ہے نا, ہوں گے بھی بڑے عمرے اور حج کرنے والے, یہ بڑے بڑے حاجی ہوں گے, سیٹ ہوں گے, اور مدینہ شریف میں لوگوں کو بڑے یہ کھلاتے ہوں گے کھانے. ادھر سے لوٹ مچا رکھی ہے, ادھر خیراتیں کرتے پھرتے. اسی دین نے تو ہمیں دنیا میں ذلیل کر دیا کہ مسلمانوں والے کوئی کرتوت نہیں. ایسا ہونا چاہیے. اس میں ہم اللہ کے رسول علیہ السلام جب گئے منڈی میں مدینہ کی میں, تو دیکھا کہ ایک ڈھیری لگی ہوئی ہے دانوں کی, گلا تھا, تو آپ نے ہاتھ مارا تو نیچے گیلے نظر آئے, اوپر خشک دانے تھے, نیچے گئے. آپ نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا جی بارش ہوگی. تو آپ نے فرمایا بارش ہوگی تو کیوں چھپایا؟ وہاں یہ فرمایا لیسا منا من غشا, جو ہم سے دھوکہ کرے وہ میری امت میں چلی گئی. نہیں, اب ہمارے پاس تو مولانا اس طرح کے سوال وہی ہے جن کے بارے ہم میں یہ سمجھتے ہیں کہ مچھر کا خون بھی اگر کسی کے دامن کو لگا ہوا ہے تو بڑی احتیاط کر رہا ہے, پرہیز کر رہا ہے. لیکن جبکہ اس کا معاملہ جو ہے وہ پورا مطلب حرام کھا جاتا ہے جانور, اس کے باوجود بھی نہیں محسوس ہونے دیتا. ایسے پرہیزگار جو ہے نا, انہیں کو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا, انجیل مقدس میں آتا ہے, انہوں نے کہا کہ تمہارا معاملہ یہ ہے, تمہاری حالت کہ تم مچھر چھانتے ہو, اونٹ نکل جاتے ہو. مچھر ملے نا اس کو نقصان, اونٹ سموچا اندر لے جاتے. یہ وہ ہے. ہمارے یہاں ایک مستری تھے بیچارے, وہ سادہ پنجابی میں اس کا ترجمہ کرتے تھے, روزہ بھی افطار کریں گے نا, سوئی لبے تے ہوکا پیا دینا, پیار لبے تے کاؤں کھڑا. کیسی بات. اور واقعی چھوٹی سوئی لوہے کی, ایران عید ملی ہے بھائی کسی کی, اور اتنی بڑی لوہے کی ہوتی ہے, اور نہ ملے کہ کاؤں کھڑا. جزاکم اللہ خیر. اس کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام کے روح رواں استاد اور مربی اور آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جواب دینے والی معروف علمی شخصیت محترم مولانا مفتی محمد اسحاق کے شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے.